يا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں استغفار کا تذکرہ آیا تھا کہ آدمی استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کر لے. استغفار کی مثال صابن کی طرح ہے. جس طرح صابن کپڑوں کی میل کچیل کو دور کرتا ہے اس طرح استغفار دلوں کو صاف پاک کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑو. گناہ پر اصرار کرنے سے آدمی میں عناد پیدا ہوتا ہے. اصلاح کا مادہ ختم ہوتا جاتا ہے. ضد بڑھ جاتی ہے. دل میں قدورت اور تاریکی آتی ہے. دل زنگالود ہو جاتا ہے اور وہ اصرار کی وجہ سے پختہ ہوتا جاتا ہے. لہذا غلطیوں پر گناہوں پر اصرار کے بجائے استغفار کرے. اللہ کے دربار میں رو دھو کر معافی مانگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ ان کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے نجات کے پروانے حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالی نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے سامنے اور نیچے نہروں میں کھڑ کھڑ پانی بہہ رہا ہے۔ یہ باغات رہائش کے لیے نہایت قرینے سے سجائے گئے ہیں، ہر قسم کی آسائش، آرام، پھل فروٹ اس میں موجود ہے، اور کامیاب لوگ جو وہاں پہنچائے جائیں گے وہاں ان کا ٹھکانہ یہ عارضی نہیں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا میں آدمی کتنی بھی نعمتوں میں اور ناز و نعم میں رہے، بہترین مکان میں رہے، یا تو مکان ختم ہو جائے گا یا صاحب مکان ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں تو موت کا بھی قلع قمع کر دیا گیا ہے۔ جن کو آخری وہلے میں جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور فیصلے ہو جانے کے بعد جو جہنم میں رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا، اور ہر ایک کا جیسا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کا درجہ ہوگا، اس کا رتبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف نسلیں اور امتیں اور قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، اور اہل ایمان کو ملنے والے انعامات کا ذکر ہے تو نافرمانی کرنے والوں کی سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر زمین میں چلو پھرو تو عبرت کی نظر سے دیکھو، قوم سمود، یہ بستی کا حال دیکھو، عرب والے قریب سے وہاں سے گزرتے تھے، وہ مکان کے کھنڈرات وغیرہ اور حالات دیکھتے تھے۔ قوم سمود کی بربادیاں، ان کے کھنڈرات مکانوں کے دیکھ چکے۔ بحر میت کا علاقہ، لیکن آج کل سائنس اسی کا نام ہے کہ پرانی مورتیاں، پرانے سکے، پرانی چیزیں سب جمع کر کے اس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں اور میوزیم بنا کر اس کے اندر جو ہے تفریح کا سامان رکھ دیا۔ سیر و تفریح کرنے والے کرتے ہیں، سیر سپاٹے لگاتے ہیں۔ ڈیڈ سی جسے بحر میت کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر آسمان پر لے جا کر الٹا کر دیا، نیچے پانی پیدا ہو گیا۔ یہ بحر میت بڑی عبرت کی جگہ تھی، لیکن آج جو ہے دنیا کی سب سے بڑی تفریح گاہ اس کو بنا دیا گیا، اور لوگ جاتے ہیں اور خوب سیر و تفریح کرتے ہیں اور لاکھوں روپیہ اس کے پیچھے خرچ کرتے ہیں۔ اخبار دیکھنے والے اخبار چاٹ ڈالتے ہیں، لیکن وقت گزاری سے آگے عبرت جو حاصل کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر چلنا پھرنا ہے دنیا میں تمہارا، تجارتوں کے لیے اور کاموں کے لیے آنا جانا ہے، تو ان چیزوں پر ضرور تمہاری نظر پڑے گی، عبرت کی نظر سے دیکھو۔ سفر کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا، نبیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کا کیا انجام رہا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کریم کا، اور ان لوگوں کے لیے راہیابی کا ذریعہ ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں متقین میں سے۔ متقی ہی اللہ سے ڈرنے والا ان تمام اللہ کے عذاب
اور معذبین پر آنے والے حالات سے ڈرے گا، متقیوں کا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں اور جگہ جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ واقعات سے، حالات سے، حادثات سے ایمان والے اور تقوی والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی ڈرتے ہیں اور وہی عبرت حاصل کر کے اپنی راہ کو درست کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر مقررین جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی زبان پر رہتی ہے، کمزوری نہ آ جائے تمہارے اندر ہے مسلمانوں۔ غزوہ احد کے موقع پر جو کمزوری آ گئی، جو مختلف شکلیں شکست کی آئیں اور جس کی وجہ سے ذرا وہن پیدا ہوا، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، ضعف کو کہتے ہیں، ویکنیس کو کہتے ہیں، اور ذرا دل ہار بیٹھے تھے مسلمان حالات کے اعتبار سے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ دل مت ہار جاؤ، سستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسے حالات کے بعد دوبارہ چاق و چوبند ہو کر پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے راستے کی محنت اور دین کے برقرار کرنے کے لیے دوبارہ اپنی جان اور مال کو لگاؤ۔ وہن سستی اور کمزوری کو کہا جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں یا کسی دوسری نیکی کے سلسلے میں وہن آ جائے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ صفت اچھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں وہن کی مذمت آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر وہن یعنی کمزوری اور سستی پیدا ہو جائے گی تو تم پستی اور تنزل کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہن ہے کیا چیز؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے اور موت سے ناپسندیدگی کی حالت پیدا ہو جائے، گھبرائیں، بھاگیں، جان ہتھیلی پر لے کر موقع محل کے اعتبار سے نہ نکلیں، تو یہ وہن ہے۔ ایسا وہن اختیار مت کرو، یہ تمہارے تنزل کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، جو نقصان ہو چکا ہے غزوہ احد کے موقع پر، بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے، بہادر شہید ہوئے، زخمی ہوئے 70 آدمی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اس پر غمگین نہ ہو، حزن غم کو کہتے ہیں، اندر کے غم کو کہتے ہیں۔ ارے بھائی یہ شخص میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، لہذا اگر تم ایمان پر جمے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ جب جب مسلمان جمع رہا اللہ کی طرف سے فتح و ظفر کے فیصلے آئے، کامیاب ہوئے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار تھے، انہوں نے دیکھا کچھ مورچوں پر وہن آ رہا ہے مسلمانوں کے، تو سب سپاہیوں کو جمع کیا، مسلمانوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، بیان دیا اور فرمایا
کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کا کوئی حق ڈوب رہا ہے، اس وجہ سے کامیابی میں دیر ہو رہی ہے، کوتاہی ہماری ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کر استغفار، توبہ، رجوع اللہ کرنا چاہیے اور پھر جو ہے میدان میں جمنا چاہیے۔ ان کی بات پر عمل کیا گیا، لوگ استغفار میں لگ گئے، معافی مانگنے میں لگ گئے، اے اللہ ہم سے کیا غلطی صادر ہوئی ہے جو مسلمانوں کا فتح و ظفر کا معاملہ رکا ہوا ہے، اللہ کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑی فتح مبین اور بڑی کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب غزوہ احد میں جو حالات آئے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بہت سی حکمتیں اس کے اندر رہیں، اللہ کے ہر کام Bluetooth mode. حق تعالی شانہ کے ہر کام میں بڑی مصلحتیں اور بڑی حکمتیں ہیں۔ ہر آدمی اس حکمت کو پالے یہ مشکل کام ہے۔ فرماتے ہیں ہمت ہار مت جاؤ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہو۔ شہادت کی تم نے تمنا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں وہ شکل سامنے کر دی، شہادت نصیب ہوئی۔ اور اگر ایک مرتبہ تم ہارے تو اس سے پہلے بڑا زخم تم نے غزوہ بدر کے موقع پر ان کو دے دیا ہے، تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کی فتح کبھی ان کی فتح۔ پھر اللہ تعالیٰ سچوں کو آزمانا بھی چاہتے تھے اور شہادت کی تمنا کرنے والوں کی تمنا بھی پورا کرنا چاہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا فرمائی ہے، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، حدیث شریف میں ہے کہ میں بار بار اللہ کے راستے میں کام آؤں اور بار بار زندگی دیا جاؤں اور زندگی کو اللہ کے دین کے لیے نثار کروں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی تمنا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، دونوں تمناؤں کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ تو دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ایک تو حکمت یہ ہے۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ دشمن کو کامیاب کر دیتے ہیں، وہ زیادہ زور و شور کے ساتھ دوسری مرتبہ آئے گا تو اس کی جڑوں کے کاٹنے کا موقع تم کو مل جائے گا، پھر تمہیں امتحان جو ہے وہ کامیابی دیں گے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا گیا تھا، ہرقل بڑا اپنی کتاب کا بھی ماہر تھا اور نجوم کا بھی ماہر تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جنگیں بھی رہی ہیں؟ کہا ہاں۔ کیسی رہی ہیں جنگیں؟ کیا ہمیشہ ان کا ہاتھ اوپر رہا یا تمہارا؟ فرمایا الحرب سجال بیننا و بینہم، یہ ڈول کی طرح رہا، کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، کبھی بھر کر آتی ہے کبھی خالی آتی ہے، تو کبھی ان کا ہاتھ اوپر رہا کبھی ہمارا ہاتھ اوپر رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔
لہذا ہرقل نے کہا کہ سچے نبی کا یہی عالم ہوتا ہے، لیکن امتحان غلبہ اسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اخیر میں اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور کامیابی عطا فرمائیں گے، اور دنیا نے دیکھا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور شاہد ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ فتح مکہ بھی اللہ نے نصیب فرمائی، حنین میں بھی کامیابی عطا فرمائی، مختلف محاذوں پر کامیابی عطا فرمائی، وفود آنے لگے اور خوب اسلام جو ہے وہ قبول کرنے لگے۔ تو آج کے سبق میں چند باتیں بڑی اہمیت کی حامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخلہ بھی چاہیے اور کوئی قربانی بھی نہیں دینا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم نے تمہارے لیے جنت میں بہترین نعمتیں تیار کی ہیں تو تھوڑی قربانیاں اس کے لیے دنیا میں دینی پڑے گی، تو پھر یہ ہمیشہ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی اور تمہیں کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ مقام رفیع عطا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود عرب لوگوں کو اور مشرکین کو خطاب کیا کہ تمہارے ارد گرد دنیا بھر کی نمونے اور عبرت کے سامان ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ سے ڈرو، رجوع اللہ کرو۔ یہ جتنی چیزیں آثار قدیمہ کے طور پر جمع کر کے رکھی ہیں، تم نے بڑے بڑے میوزیم بنائے ہیں اور بڑا تم نے جو ہے سامان اکٹھا کیا ہے، مورتیاں محفوظ کر کر کے رکھتے ہو، اس سے انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک طرف سائنس نے ترقی کی ہے، ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، دوسری طرف انسانیت ذلت کی طرف اور قعر عمیق کی طرف ذلت کے جا رہی ہے۔ جتنا پیسہ یہ مورتیوں پر اور یہ میوزیموں پر اور سائنس پر خرچ کرتے ہیں، کاش کہ انہوں نے یہ رقم انسانوں پر محنت کر کے لگائی ہوتی تو انسان دنیا میں ہوتے۔ آج سب سے بڑی کمی مانوتا اور انسانیت کی ہے۔ انسانیت کا درد ختم ہو گیا ہے۔ لوگ سیر سپاٹے کے لیے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں اور سیر و تفریح کر کے آ جاتے ہیں۔ اخباروں کے دیکھنے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تاج محل کو کیا دیکھنا اور قطب مینار میں کیا دیکھنا، یہ تو پتھروں پر محنت ہوئی تو پتھر دیکھنے کی چیز بن گئے۔ اگر انسانوں پر محنت ہوتی تو انسان دیکھنے کی چیز بنتے، کام کی چیز بنتے، لوگ عبرت حاصل کرتے اور انسان بنتے۔ قرآن کریم انسان بنانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم بہترین تعلیم دینے والی کتاب ہے۔ آج کے سبق میں الحمدللہ یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل آئیں۔ استغفار کی کثرت، ابھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے جو چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ قریب آدھا رمضان المبارک گزر گیا ہے دیکھتے دیکھتے، اور یہ سوچتے سوچتے کہ اب کچھ کریں گے، تب کچھ کریں گے، کل کچھ کریں گے، لیکن ٹمارو ول نیور کم۔ یہ آئندہ کل جو ہے وہ کبھی آتی نہیں ہے، لہذا جتنا ہو سکے اسے وصول کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے، تلاوت قرآن کریم کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، سخاوت کا جذبہ، دوسروں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے دردوں میں، ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ آج تو یہ بیماری ایسی آئی ہے کہ کسی کے جنازے میں شریک ہونا بھی مشکل ہو گیا،
اس پر بھی پابندی آ گئی، نہ مسجد جا سکتے ہیں، نہ کسی جگہ پروگرام میں جمع ہو سکتے ہیں، سب تتر بتر ہو گیا ہے نظام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذرا سی پکڑ کا نتیجہ ہے۔ اگر بڑی پکڑ آئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اب جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بیٹھ کر عبادتوں کا دیا ہے، توبۃ اللہ کا دیا ہے، استغفار کا دیا ہے، تلاوت کا دیا ہے، عبادت کا دیا ہے، سخاوت کا دیا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے درجے کے مطابق کام کرتے رہیے۔ اللہ سے پورا تعلق برقرار رکھیے، کثرت سے تلاوت قرآن، یہ اللہ سے عشق پیدا کرنے والی چیز ہے، محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ ابھی واقعے کا سلسلہ جاری ہے، غزوہ احد کا بیان دور تک گیا ہے، اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تنبیہ اللہ تعالی قرآن کریم کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ ان کی ہاری ہوئی ہمت اور حوصلوں کو بلند فرما رہے ہیں، اور انہیں راہ راست پر رہنے اور ان تمام چیزوں سے عبرتیں حاصل کرنے کے لیے پورا سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم اور اس کی سمجھ اور اس کے سمجھنے کی فکر اور پھر اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير، اللهم أجرنا من النار يا مجير۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اللهم احفظنا بالاسلام قائما، اللهم احفظنا بالاسلام قاعدا، اللهم احفظنا بالاسلام راقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، اس مہینے کو وصول کرنے کی ہمتیں عطا فرما، عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ذوق شوق عطا فرما۔ جو کیا جا رہا ہے ٹوٹا پھوٹا اسے اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اسباب کو اپنے فضل سے قبول فرما، اسے مفید بنا ہمارے حق میں، سننے والوں کے حق میں۔ اے الہ العالمین، قرآن کریم کے فرامین پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کے ایک ایک حرف سے عشق اور پیار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے قلب کو شاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اپنی رضائے دائمی کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، دن میں رات میں، جانے انجانے میں ہونے والی تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو اپنی فضل اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈال، اب کو درگزر کی قلم اس کے اوپر چلا دے،
کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما، خیر اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہوا بی بی غلام محمد بھام کا انتقال ہوا، میرے عزیز شعیب بھام صاحب نے کل بتلایا۔ ابھی ایسا دور چل رہا ہے اللہ کہ ہم جنازے کی شرکت سے بھی محروم ہیں۔ اے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ امتیاز بمبئی والوں کی بھابھی کا انتقال ہوا، اے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مولانا عباس خان پوری کی ساس صاحبہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ ماضی قریب میں بہت سے مشائخ حدیث چلے گئے، اے اللہ ہم تمام کی قبروں میں نور برسا، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ انہوں نے زندگی بھر جو کارنامے انجام دیے ہیں اور جو حدیث کی خدمت انجام دی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اسے منظور فرما لے، ہم سب کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، کرم کی بھیک دے کر مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر ہماری زندگی گزرے اور ایمان پر دنیا سے جانا ہو۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، اور اے اللہ حسن خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔